ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کی معیشت کے متعلق بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کے اندر جتنے بھی معاملات ہوں آپ ان کا حل بتائیں۔ پھر لوگ حل جو ہیں اس کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں، اس میں پھر ترجیحات کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے تو ملک کی معیشت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ آج تک جتنی فہرستیں میں نے دیکھی ہیں ان سب میں نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، کمپیوٹرز، ان تمام چیزوں کے متعلق بات ہوئی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سالوں میں کاوشیں، کوششیں تو ہوتی رہی ہیں، تاہم جو کامیابی ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی شاید وہ ہم نے اچیو کی ہے، یا شاید ابھی اچیو کرنے کے لیے ہمیں اور مزید محنت کرنی پڑے گی۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جدید دور میں جدید قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس میں بہت سارے معاملات کو سمجھنا، ان پر غور کرنا، ان کے متعلق علم حاصل کرنا، اس کے لیے پھر ایک ایسا گراؤنڈ تیار کرنا جس کے اندر ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹ ہو سکے، وہ سب ضروری ہے۔ ہندوستان کی مثال لے لیجئے۔ ہندوستان میں ہر ریاست میں نہیں، کچھ ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے اس پر توجہ دی کہ یہ انفارمیشن، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، ان تمام شعبوں کے اوپر محنت کی جائے۔ وہاں پر ان کے بھی حالات کچھ اسی طرح کے تھے۔ ہندوستان بڑا وسیع ملک، وہاں پر بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ کچھ ریاستیں پسماندہ تھیں تو پسماندہ ریاستوں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد دوسری ریاستوں کے برابر آ جائیں، انہوں نے اس کا سہارا لیا۔ جب تعلیم ملی لوگوں کو اس شعبے کی اور دنیا میں اس کی جو ضرورت ہے وہ محسوس ہوئی، تو انہوں نے جلدی مین پاور پروڈیوس کیا جو اس شعبے میں چلا گیا، اور فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ آج ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ میں فگر جان بوجھ کے کوٹ نہیں کر رہا۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا آبجیکٹیوز رکھے ہیں اور ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آئی ٹی کا شعبہ ہے نا، یہ بھی کچھ اقتصادیات، فائنینس کے شعبے سے ملتا جلتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو بلاتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اپنے شعبے تک، تو اس لیے ایسے شخص کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو کہ جسے آپ کہیں کہ ملٹی ڈسپلنری معاملات کو سمجھتا ہو اور مختلف فیسٹس کو اور مختلف اینگل سے ایشو کو دیکھ سکتا ہو۔ تو اسی لیے آج میں نے دعوت دی ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ علم و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کے شعبے پر بھی مہارت رکھتے ہیں، بین الاقوامی سطح کے محقق بھی ہیں، مختلف جریدوں میں، مقالوں میں ان کا ذکر آتا ہے، اور جو امپلیمنٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں دنیا کی اس میں بھی ان کی بہت میجر کنٹریبیوشن رہی ہے۔ میں مزید طویل تعارف نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں اور کافی چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی ہیں، تو ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ شکریہ علی ناصر صاحب، اور میں اب تک ٹی وی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب، اب ایک مسئلہ بہت بڑا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے لگے ہوئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اب تو آج کل تو سیاست دانوں کے لیے بھی بز ورڈ جو ہے وہ آئی ٹی ہے، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی اب اگر اس ملک کے اندر کوئی ریولوشن آئے گی، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی جو کہہ رہے ہیں انحصار اس بات پر ہوگا۔ تاہم پچھلی دفعہ آپ پروگرام میں آئے، آپ نے کافی کمپریہنسو قسم کا ایک پروگرام پلان پیش بھی کیا تھا، پھر ساتھ میں آپ نے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں کہ لوگ کام نہیں کر رہے، لوگ کام کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ ٹارگٹس جو ہیں وہ جلدی اچیو ہوں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ چاہیے، اور ظاہری بات ہے پورا نظام اس کے ساتھ چلے تو بہتر ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ابھی موجودہ اسٹیٹس بتائیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس اور اس انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے۔ جی پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ، بالکل سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آئی ٹی کے تھرو ہی 8 فروری کو بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری جو ہے پولیٹیکل کیمپین بھی آئی ٹی ہی اب گورن کر سکتی ہے۔
यू नो, क्योंकि ई एक्टिविज़म की जो एरिया है वो सारी की सारी ई एक्टिविज़म हो गया। ये सोशल मीडिया कहना बहुत आसान होता है कि फेसबुक लाइव पे चले गए आप, ये हो गए, ये पुराना हो गया ज़माना। ये ट्विटर के ट्रेंड्स को चलाना ये भी पुराना हो गया। हम बिल्कुल हैशटैग इंजीनियरिंग अब पूरी की पूरी होती है। हैशटैग्स के साथ हम किस तरीके से अपने ऑडियंस को हम टैग करते हैं, बिहेवियरल एनालिटिक्स होती हैं, सब कुछ होता है, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है। और पाकिस्तान में आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, तो सियासतदानों को भी एक स्टेप एक्टिव होना पड़ेगा। ये दिस इज़ ऑन अ लाइटर नोट। एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल इकोनॉमिक टर्नओवर हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन मसला ये कि ये डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं जा रहा, और उसके देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। एक तो पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पैसा मंगवाना और पैसे का आना ये एक अभी भी चाहे कितना भी हम लोग कर लें बहुत बड़ा मसला है। तो हर एक ये कहता है कि जो है ये पैसा किस तरीके से आएगा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दिस कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हो गए हैं जो पहले हुंडी का कारोबार करते थे, वो हुंडी का कारोबार के लिए या रियल एस्टेट वाले जो होते थे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो दूसरे कारोबारों में थे, उनके लिए एक आइडियल सेफ हेवन बनता चला जा रहा है, और वो सॉफ्टवेयर पे और उस पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कंपनीज बना रहे हैं। और सॉफ्टवेयर में नज़र तो कुछ आता नहीं है, लगता है कि बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है और वो पैसा ब्लैक मनी वाइट मनी भी हो रहा है। तो एक तो नेगेटिव साइड से ये इसकी जो है ये चीज़ चल रही है। दूसरा, हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट कर सके। पाकिस्तान पेपॉल लेकर नहीं आ सकता, पाकिस्तान के पास करेंसी और उसके जो है लॉज और रूल्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि यहाँ पर पैसा लेकर आना 100 सवालों के जवाब देने के बराबर है। ये इसमें पाकिस्तान का कसूर है या फैटिफ का या दूसरी बॉडीज का कसूर है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि दिस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट द फैक्ट इज bringing the money back in Pakistan from wherever the work is going on is a difficult thing over here in Pakistan. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेड इसलिए नहीं हो रहा है। एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट ये भी है कि कुछ लोग पेमेंट्स मंगवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो भुगतावा उनको करना पड़ता है उसका बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा आईटी का। मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ क्योंकि चंद एक लोग प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने कहा कि वो एक नया मामला खुल जाता है अगर पेमेंट आए तो उसके बाद सफाइयाँ देने के अंदर आईटी वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि इट्स बेटर इफ़ वी टेक द मनी आउटसाइड। ये मैंने देखा, मैं आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन ये यहाँ पर जो है बिजनेस करना, चाहे हम कितना भी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बातें करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं पाकिस्तान में। और मैं इसमें कसूर ये नहीं कहूँगा कि स्टेट बैंक का है या किसी और का है, कसूर ये कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, अब हम एतबार नहीं रहा, और ये सबसे बड़ी खराबी होती है। ट्रस्ट डेफिसिट अगर ख़त्म होना शुरू हो जाए, मैं देख रहा हूँ कि मैं सही नमूने से काम करूँ और विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज मैं देखूँ कि आपको एक शॉर्टकट्स 10 मिल रहे हैं, तो फिर मैं भी कहूँगा कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ कि जो मैं सही नमूने से सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ये शॉर्टकट्स ने मार दिया हम लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अजीब सी रही, मैं चूँकि इस शोबे का तालिब इल्म हूँ, आप तो माहिर हैं, मैंने ये देखा इधर ट्रेंड बड़े चले, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग्स लेके लोगों ने इसे महारत का म्यार बना लिया। जब वो रिडेंडेंट हो जाती है तो वर्कफोर्स भी रिडेंडेंट हो जाती है। हम जब बच्चे थे, जवान थे, हमें बताया गया कि जावा आ गया तो सब ने वो सीख ली। जब कहा नेटवर्किंग के लिए, जो मतलब ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बुनियादी तौर पे, लेकिन इंटरनेशनल नेटवर्किंग की एक कंपनी है, उसने अपनी सर्टिफिकेशंस देना शुरू की तो लोग उसमें चले गए, फिर और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाती है, हमारी सारी मैन पावर पे रिट्रेन करनी पड़ती है। तो सर इसका भी कोई सोल्यूशन बताएं ना। देखिए, ये बहस चलती रहेगी स्किल्स की, और जो है स्किल होती है, और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाता है कि डिग्रियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डिग्री एक 4 साल की बैचलर्स की डिग्री या उसके बाद मास्टर्स की डिग्री वगैरह, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म स्किल्स चलती हैं। मसलन अभी जो है हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, आपके जो है कैमरा मैन है, खड़े हुए हैं, सब कुछ है, कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अगर आज फैसला करे आपके जो है टीवी चैनल वाले, तो विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज इनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये भी रिप्लेस हो जाएंगे, ये ऑटोमेटेड कैमरास हो जाएंगे, तो स्किल आ जाएगी, एक और चीज आ जाएगी, दूसरी स्किल्स आ जाती हैं। रोबोटिक्स आ गया तो कई रिसेप्शनिस्ट को हटा देगा,
لیکن ان کے ہاتھ میں لرزہ آ گیا آپ کی باتیں کرنے کے سننے کے بعد، یہ بیچارے ان کے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا. یہ تو ہوگا، اسکل والی دنیا میں تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. کبھی ایک اسکل آئے گی. چیٹ جی پی ٹی نے آ کر جو ہے سی آر ایمز کو اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے سٹائل کو چینج کر دیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کو آپ امبیڈ کر دیں اپنے اب تک کے ٹی وی کے ساتھ، میرے ساتھ امبیڈ کر لیں، میری تصویر لگا کر آپ کی جگہ پہ بھی چیٹ جی پی ٹی آ کر سوالات پوچھنا شروع کر دے گا. یہ بہت آسان ہے. آپ بولیں گے تو اگلے پروگرام میں آپ کی جگہ پہ میں چیٹ جی پی ٹی کو لگا دوں گا، وہ آپ بیٹھا سوال پوچھتا رہے گا. ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ. تو یوں تو اسکلز آئیں گی اور اسکلز نئی نئی آتی چلی جائیں گی. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈگری کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہم ان کو ڈیپتھ سکھاتے ہیں، ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں. تو جب ڈیپتھ کی بات ہوتی ہے تو وہ لانگ چلتا ہے. اسکلز میں آدمی جب جاتا ہے تو شارٹ ٹرم کے پیسے بنا لے گا اور پھر اس کے بعد آگے ہوگی. جاوا ابھی بھی نہیں گئی ہے. جاوا کے اور دوسری جو ہے ساری کی ساری اسکلز ابھی بھی ہے. تو شکلیں تبدیل ہوتی ہیں. لیکن جو ہے واٹ از ہیپننگ از دس کہ یہ ببل کی طرح ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کامیاب ہو گئے اور اس کا پھر جو ہے نا ببل برسٹ ہوتا ہے تو پھر ہماری جو ہے وہ لرننگ ایبیلٹیز ہم لوگوں کی جو ہے ہم پھر نئی اسکل سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک چیلنج ہے آئی ٹی میں. یہ تو کنٹینیوس رہے گا. اگلے دن آپ کی ایک گفتگو میں نے سنی جس میں آپ نے کاروبار کی طرف نوجوانوں کو، نوجوان کیا تمام ہی عمر کے لوگوں کو آپ نے اس طرف مائل کیا کہ وہ کاروبار کی جانب آئیں. اور کاروبار بھی آج کل کی اس ٹیکنالوجی ڈریون انوائرمنٹ کے اندر بہتر ہو چکا ہے. مطلب ٹیکنالوجی ایک ایز اے ٹول یوز کر کے بھی بہت سارے کاروبار کیے جا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ہماری نوجوان نسل بلکہ ہر عمر کے لوگوں کو اس متعلق بھی بتائیں. یہ ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی صرف کمپیوٹر والوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کو تبدیل ہونا پڑے گا. ڈاکٹرز ہیو ٹو ٹرانسفارم. بہت سارے فیلڈز، یہ ٹرانسفارمیشنل جرنی کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہر فیلڈ چینج ہو رہی ہے. میڈیکل کی فیلڈ چینج ہو رہی ہے. اب آپ نے ارلیئر بتایا آپ کے والد صاحب کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. لیکن یہ کیا ہے؟ ایلڈرلی کیئر جو ہے لوگوں کا، ایلڈرلی کیئر کی طرف جو ہے اب ٹیکنالوجی آنا شروع ہو گئی. یہ جو اسمارٹ واچ میں پہن کر بیٹھا ہوا ہوں، اسمارٹ واچ صرف ٹائم اور میرا جو ہے نا ہارٹ بیٹ اور اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہی اسمارٹ واچ جو ہے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرے گا. اس فون کو، کمپیوٹر کو، سب کو تبدیل کر لے گا. کامرس کی سائٹ جو ہے وہ پوری کی پوری تبدیل ہوگی. شاپنگ پوری تبدیل ہو رہی ہے. تو شاپنگ ہمیں تو صرف دراز نظر آتا ہے نا شاپنگ کے حساب سے. یوں نہیں ہے. آپ کے جو ہے ہر چیز کافی تیزی سے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. شاپنگ سٹائلز، پیٹرنز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. سوچنا یہ کہ وہ جو نوجوان جو 18 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، جو ابھی سے فوڈ پانڈا کا عادی ہو گیا ہے، اس کو 5 سال کے بعد جب وہ پیرنٹس بنیں گے، 10 سال کے بعد پیرنٹس بنیں گے، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ڈیفرنٹ ہوگا. ایجوکیشن کی فیلڈ چینج ہو رہی ہے. آن لائن اور بلینڈڈ تو لفظ اکیلے ہیں، یہ تو الگ ہے، لیکن لوگ اب ڈیفرنٹ نمونے سے سیکھنا شروع کریں گے. تو ہمیں کانٹینٹ جنریٹرز کی ضرورت ہے. ہر چیز میں تبدیلی آنی ہے. تو یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازہ کھلے گا اپرچونٹی کا اور بہت سارے لوگوں کو نئی ملازمتوں کے مواقع بھی ملیں گے. یعنی یہ جو خوف ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی ملازمتیں چلی جائیں گی، اس کے بجائے آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک دروازہ کھلے گا اور ملازمتوں کے موقع ملیں گے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح سے ریئل اسٹیٹ والے ہوتے ہیں، معافی کے ساتھ جو ہے میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ والے ہوتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر پراپرٹی خریدو، یہاں پر پراپرٹی خریدو. ایک اور مارکیٹ آنے والی ہے اور وہ مارکیٹ آنے والی ہے ان لوگوں کی جو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کا کاروبار ہے اس کو میں ٹرانسفارم کیسے کروں انٹو اے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ایگرو ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، ایگرو ٹیکنالوجی. لوگ جو ہے وہ کئی زمیندار ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے بھی علم میں ہوگا، جو گھاس اگا رہے ہیں جو کہ دبئی میں بکتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ پیسے تو ان کو زیادہ مل رہے ہیں لیکن 30% ہماری گندم کی کاشت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. فوڈ اسکارسٹی از گوئنگ ٹو بی اے میجر پرابلم ان دا فیوچر. اور اس کے لیے اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ بایو ٹیکنالوجی، کمپیوٹنگ پھر آئے گی، ڈرونز کا استعمال ہونا، لیزرز کا استعمال ہونا. تو یہ سب چیزیں تبدیل ہونی ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہر سیکٹر کو تبدیل ہونا ہے، اس کے مینٹورز ہمیں تیار کرنے ہیں. اچھا، اب حقیقت پسندانہ ایک بات، کیونکہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں عموماً، بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیوم پہ رکھیں کہ پاکستان کو کتنی اسپیس ریکوائرڈ ہے یہ کام کرنے کے لیے اور ابھی کہاں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ایکچول اور پوٹینشیل کے اندر بہت بڑی خلیج بنتی جا رہی ہے، ایک گلف بن گیا ہے. اس کو کیسے نیرو ڈاؤن کرنا ہے؟ کیونکہ ایک وقت پہ پاکستان ٹیکنالوجی اڈاپشن میں بہت تیز تھا لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا پیچھے رہ گیا. پرائرٹیز، اٹس اونلی پاور دا پرائرٹیز.
پاکستان اس کو پرائیورٹی ہی نہیں سمجھتا ہے. پاکستان اگر صرف اور صرف یہ سمجھنا شروع کر دے کہ فوڈ اسکارسٹی کو ہی میں لے لوں, ٹھیک ہے, ابھی گورنمنٹ نے کارپوریٹ فارمنگ جو ہے ایک خاص مخصوص لوگوں کے ذریعے جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ اس میں ٹیکنالوجی کی ان بلٹ ہوگا. تو میرے خیال ہے کہ پرائیورٹی کا ایک ایشو ہے بہت بڑا, اور وہ اگر ہو جائے تو اسپیس تو بہت ہے, بہت اسپیس ہے. انڈیویجولز کام کر رہے ہیں لیکن کلیکٹیونیس کے ساتھ ہم کام نہیں کر سک رہے ہیں, اس لیے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے. ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا جو کلیکٹیو کی طرف پیٹرونیج چاہیے ہوتی ہے, اور وہ گورنمنٹ ہی پیٹرونیج دے سکتی ہے کیونکہ اس کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ دا پرائیورٹیز وچ آر آؤٹ دیئر, وہ نہیں ہیں پرائیورٹیز. اچھا, ایون ٹوڈے آئی سی دیٹ مینی پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو چینج. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے آپ نے پریورٹیز کی بات کی, آور کنٹری از ناٹ بینگ انفارچونیٹلی, مطلب یہ کسی کے الزام نہیں لگا رہا, لیکن اٹس ناٹ بینگ رن بائی پیپل who are adjusting to the changes in the world. Let's be very frank. ان کی تعلیم جس ماضی کے نظام پر ہوئی وہ اسی پر چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ لیپ ٹاپ ای میل آج بھی استعمال نہیں کرتے. میکسیمم آپ کو پتا ہوگا سرکاری افسران بھی واٹس ایپ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں. تو سر جب وہی نہیں اپنانے کے لیے تیار تو پھر آگے جیسے آپ نے کہا کہ پریورٹی کیسے رکھیں گے اسے؟ آئی تھنک یہ ایک مت ہے پاکستان میں, اس میں ہمارے کلچر کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے. فیملی اون بزنسز میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ بڑے ہوتے ہیں, اس نے جو کہہ دیا کہہ دیا. دوسرا, ہم لوگ ایک برٹش کولونیل سسٹم سے آتے ہوئے آئے ہیں, جب تک میں آپ کو یس سر نہ کروں تب تک میری جو ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے وہ اوپننس کہ ہم اوپینینز کو ایکسیپٹ کریں, ہم نے وہ اوپننس کا کلچر کہ جس میں جو ہے ینگسٹرز کو بھی انوالوڈ کریں انٹو دا ڈیسیشن میکنگ, یہ فیملیز کا سسٹم ہے, یہ کلچرز کا سسٹم ہے. یہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کہ جو ہے جس نے مشورہ کیا, جس نے استخارہ کیا, اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, وہ والی چیز ہے ہی نہیں ہم میں, تو کیسے ہوگا؟ تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ کلچر ڈیفیوژن کی بات ہو رہی ہے. یہ ہو جائے گا, خود ہی ہو جائے گا. ہم لوگوں نے ویسٹرن کلچر کی ڈریسز کو اپنا لیا ہے تو یہ بھی ہم اپنا لیں گے. اٹس اے میٹر آف اونلی کبھی کبھار جو ہے نا کوئی ایک کیٹلسٹ کوئی چیز آ جاتی ہے, وہ ہو جاتا ہے. اچھا, وہ فون سے میں نے پوچھا, بلکہ پوچھنا نہیں پڑتا, اب تو خود بتا دیتا ہے. اس نے کہا صاحب آپ اتنے گھنٹے اپنے ٹیلی فون کے اوپر گزار رہے ہیں, پچھلے ہفتے سے اتنے گھنٹے زیادہ گزار دیے. میں نے سوچا اتنا وقت میرا ٹیلی فون پر گزر رہا ہے, دوسروں کی تصاویر دیکھ رہا ہوں, دوسروں کی باتیں سن رہا ہوں, ان پہ اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہوں, یا دل ہی دل کے اندر رائے دے رہا ہوں, لکھ نہیں رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو پروڈکٹیو بنایا جائے. اچھا, اس کا پروڈکٹیو استعمال کیا ہے یہ تو بہتر طریقے سے ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب بھی بتا سکیں گے. ڈاکٹر زبیر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انحصار, اور آپ بھی بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارا انحصار ٹیکنالوجی کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. کچھ تو یہی جو الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں آرگینک طریقے سے ہم اس طرف آ جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہماری توقع یہ ہے کہ آرگینکلی ہم اس طرف آ جائیں گے اینڈ وی ول اڈاپٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ یوتھ بھی بڑا ٹائم گزار رہی ہے لیکن پروڈکٹیو نہیں. اچھا, اور ممالک کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ریشیو ہے, ایسے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ وقت صرف ہو رہا ہے لیکن ہر شخص جو تھا کچھ بیچ رہا تھا, خرید رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ فیس بک ہے, اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صاحب ہم سوشل میڈیا کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, کاروبار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا, کہہ رہے کوئی چیز بیچنی خریدنی ہو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اور اس پر اتنا وقت صرف کر رہے ہیں, مجھے دکھا بھی رہے کہ صاحب ہم یہ بیچ رہے ہیں اور یہاں پہ چل رہا ہے. اس طرح جیسے آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ کاروبار پورے شفٹ ہو گئے, لوگوں نے شاپس کھول لی, وہاں پر ریٹیل کا سارا کام ہو رہا ہے, آن لائن آرڈر ہو رہے ہیں. وہاں پر تو امریکہ میں تو یہ امیزون بہت کامن چیز ہے, لوگ چیزیں منگوا رہے ہیں, اور پہلے کریگز لسٹ بھی ہوتی تھی, لوگ لسٹنگز بھی کرتے تھے. تو سر اس کا پروڈکٹیو استعمال بھی ذرا بتائیں نا ہمارے نوجوانوں کو, کیونکہ آپ کا علم و تدریس سے تعلق ہے اور آپ سے لگاؤ بھی بہت ہے ان لوگوں کا. جی دیکھیں, پروڈکٹیوٹی تو ساری آپ کے مائنڈ کی ہے نا. اگر مائنڈ میں آپ نے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو اس کے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا. آپ کو وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے. دیکھیں, یہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے جو دیے ہیں, اس 24 گھنٹے کو آخرکار کچھ تو وجہ ہے نا کہ بھائی اگر آپ نے ایک دفعہ جو ہے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی, ایک نماز پڑھ لی تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی. تو اس میں ملٹیپلیکیٹو فیکٹر ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ, رمضان میں کیا تو اور 70 ٹائمز اور ہو گیا. سو دیر از اے ملٹیپلیکیٹو فیکٹر.
اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ملٹیپلیکیٹو فیکٹر رکھا ہوا ہے. سو اگر میرے کو جو ہے نا اس میں جلدی سے کوئی اسکل سیکھنی ہے تو اٹس گوئنگ ٹو ملٹیپلائی. اگر میں نے 15 منٹ بھی اس پہ ڈالے ہیں اور میں نے افیکٹو وے میں اس کو سیکھنا ہے تو وہ میرے 15 منٹ از این افیکٹو وے میں ملٹیپلائی ہو کر ہو سکتا ہے مجھے جو ہے 1 سال آگے کا پروڈکٹیوٹی دے دے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو ٹائم کو پروڈکٹیوٹی کے کسی چیز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. کیا سیکھنا ہے آپ کو؟ ہاں آپ کو جو ہے نا ادھر جو ہے سوشل میڈیا پہ صرف تھمس اپ کرنا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی پروڈکٹیوٹی آئے گی. یا آپ کو فضول سی چیزیں دیکھنی ہے تو اس کے مطابق آپ کی نیگیٹو پروڈکٹیوٹی آئے گی. تو یہ تو انسان کے مائنڈ پر ہے. باقی اس میں ٹولز بہت ہیں اور میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اے آئی چیٹ باٹس جو آ گئے ہیں اس سے جلد از جلد اپنے حساب سے سیکھیں. کیونکہ ہم جو سکھاتے ہیں چیزیں وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں جو کویسچن آ رہا ہے اس کو کویسچن کو فریز کر کے آپ اس سے سیکھیں چیزیں. تو بہت جلد آدمی کو سیکھ سکتا ہے. آدمی کو پوائنٹرز مل سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے. اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں جس پہ لوگ, اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے دوسروں کو سکھوا دو. دوسروں کو سکھانے کے لیے اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کر لیں. تو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی بہت نیڈ ہے پاکستان میں اور ہم لوگوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. ہم کانٹینٹ ڈیولپ ہی نہیں کر رہے ہیں, ٹک ٹاک نہیں, لیکن اپنا اصلی پروڈکٹیو کانٹینٹ کو. تو کوئی اور ہی ہمارے معاشرے کی تصویر جاری معذرت کے ساتھ. تو یعنی اس کا مطلب ٹیلنٹ بہت ہے. ٹک ٹاک سے اتنے پاکستانی بنا رہے ہیں مزے سے, ہر جگہ جاؤ جہاں پر دیکھو ٹک ٹاک. بھائی کانٹینٹ بھی اپنا ڈیولپ کرنا شروع کر دو کہ یہ سیکھ لیا. یہ پلمبنگ کا کام ہوتا ہے, یہ جو ہے ہر گھر میں فلش ٹینک جو ہے خراب ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, بجلی کے ساکٹس کا, یہ وہ بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ پروڈکٹیوٹی ہے ہائی اینڈ. And I tell you it's very productive. کار کے اندر میں نے دیکھا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, آپ فوراً یوٹیوب کھولیں ویڈیو میں پتہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو دیٹ کنٹینٹ جنریشن ہو گیا. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں ناٹ اونلی جیسے آپ نے شاپنگ وغیرہ کا بتایا اسکلس کا, اور ساتھ ساتھ جو ہے گیٹ ان ٹو دس ہیبٹ کہ جو ہے نیکسٹ ویو از آپ کی آن لائن پریزنس ضروری ہے. آن لائن پریزنس ہے, لوگ آپ کو کنیکٹ ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو پروجیکٹس دیں گے, کئی کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. صرف فیس بک پہ آئی ڈی بنانے سے نہیں چلتا ہے, آپ کو اس پروفیشنل فورمز میں جانا پڑے گا. اگر ہیں تو لنکڈ ان پہ جائیں, نہیں ہے تو کم از کم اور پروفیشنل فورمز ہوتے ہیں اور اس میں آدمی اپنی آئیڈیاز کو شیئر کر سکتا ہے. تو بہت ہے پروڈکٹیوٹی ہے جناب. اچھا, جامعات جیسے ہیں اور آپ بھی چونکہ ایک جامعہ کے صدر ہیں, اسی حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مشرومنگ ہو رہی ہے بہت سارے ایسے اداروں کی جو کہ آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. بہت سارے ون کین ناٹ جج آبویسلی دا کوالٹی از ڈفرز فرام, اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مفت تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور آپ بھی بہت جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مفت اور افورڈیبل تعلیم جس شعبے کے اندر مل سکے اس میں آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تاہم وی ڈو ناٹ ہیو اے کوالٹی کنٹرول سسٹم ہیئر ان پاکستان when it comes to these mushrooming IT institutes اور trainings. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل یہ بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو ایویلیویٹ کون کرے گا, اس کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ بتائیں. دیکھیں میں ایک پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ادارے کم ہیں. آپ مشرومنگ کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں ابھی بھی ایکسپلوزو گروتھ ہونی چاہیے. یہ میرا ایک اپنا ذاتی اوپینین ہے, اس لیے جو میں ارلیئر بات کر چکا ہوں کہ ہر شعبے کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں محمد علی جناح یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پر تو ہم نے بہت سارے کوالٹی پیرامیٹرز کو ہم نے رکھا ہوا ہے. کوالٹی صرف اور صرف کریکولم اور کتابوں کا اور اس کا نام نہیں ہے, کوالٹی ہے پریکٹیکل اسکلز کا. چاہے وہ آپ کی اسکل آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو, تو ہمارے بایو والے بچے ہو گئے یا مینجمنٹ کے بچے ہو گئے یا کمپیوٹنگ کو تو چلو ہے ہی ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, لیکن سائیکالوجی اور ان سب کو میں نے لگا دیا ہے کہ جب تک تمہیں ہینڈس آن کرنا نہیں آئے گا, ایون اگر سائیکالوجی بھی ہے تو وہ 4 سال کے ڈگری پروگرام میں نے زبردستی اس میں جو ہے ڈال دیا ہے کلینکل ایسپیکٹ. جو ماسٹرز میں لوگ کرتے ہیں وہ 4 سال کے اندر کلینکل سائیکالوجی پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں, 3 سال کے اندر پریکٹیکم کو انٹروڈیوس کروا دیا کہ فیلڈ میں جاؤ کام کر کے آؤ, اس کے ہم کریڈٹ دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک اور ایسپیکٹ ہے جو کہ دوسری جامعات کو بھی کرنا چاہیے. Do you, just like in the States, do you actually want that we should have certification bodies, or do you think that this should be done independently? As much as
people want to come into this fold, they should be allowed to come into the fold. नहीं, आई थिंक सर्टिफिकेशन बॉडीज आर इम्पोर्टेंट. ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन बॉडीज नहीं है, हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वगैरह है, बहुत सारी. लेकिन पॉइंट इज दिस कि इन सब बॉडीज को भी सीखने की जरूरत है. हमने देख लिया है इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मकसद क्या होता है. मकसद ये होता है कि इन एक्रेडिटेशन बॉडीज से वो फील्ड डेवलप हो. अगर मैं देख रहा हूं कि मेरी एक्रेडिटेशन बॉडीज मौजूद है, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज मौजूद हैं, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डाउन हो रही है, या मेरी जो है इंडस्ट्रीज डाउन होती चली जा रही हैं, मेरे बिजनेसेस डाउन होते चले जा रहे हैं, तो मैं कौन से बीबीए एमबीएस प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं कौन से स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पैदा कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी फाइनेंस भी नीचे चली जा रही है, इकोनॉमिक्स भी नीचे. तो ये पीएचडीओ का काम नहीं है. ये काम हम लोग को सोचना है कि क्वालिटी हमें कहां चाहिए. मुझे क्वालिटी एंड प्रोडक्ट पे चाहिए, या मुझे क्वालिटी इसके अंदर की चीजों को देखने में चाहिए. तो अगर एंड प्रोडक्ट मेरी सही होगी तब होती है. तो क्वालिटी क्या होती है, आप आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, हम कहते हैं क्यूसी रैंकिंग, फलाना रैंकिंग, वो उस प्रोडक्ट की बात करते हैं. तो हमारी प्रोडक्ट जो कि एक मुल्क के अंदर के निजाम में तब्दीली नहीं ला सकती. हमने कोई जो है सियासी निज़ाम हो या हमारा इक्तिसादी निज़ाम हो, हम किसी निज़ाम में तब्दीली नहीं लेकर आ सके, तो कौन सी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं. तो मैं एजेंसियों के खिलाफ नहीं हूँ, सारी जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी, ठीक है, कहीं और ना लेकर जाएं, मैं उनके किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमने मुल्क की प्रायोरिटीज़ के साथ, मुल्क के गोल्स के साथ हमने उसको लिंक अप नहीं दिया है. इसलिए इन क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज का मुझे सही वजूद समझ में नहीं आता है. अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बड़ा तंग करती है मुझे भी, और वो है कि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में इंटरनेशनलाइजेशन हो चुकी है. ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत का तस्वुर आम हो चुका है. ताहम पाकिस्तान में मैं देखता हूँ तो इसमें लचक थोड़ी कम है. लोग तो इस हद तक जा चुके हैं कि दूसरे ममालिक की ज़ुबानें तक सीख चुके हैं. मैं हैरान हुआ और आपके सामने भी बयान करता हूँ. एक ज़माने में मैं भी इसी शोबे से वाबस्ता था, कारोबार भी यही करता था. तो मैंने ये देखा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे बच्चे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऐसे चैम्पियन थे कि हमारे यहाँ मैं बड़ा मुतासिर होता था, और इस हद तक ऑब्जेक्टिव थे कि मैं हैरान हो जाता था कि किस मयार का वो काम करते हैं, और बड़ी बारीकी से काम करने वाले लोग थे. तो सर मैंने भी सोचा कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह का ग्लोबलाइज्ड और इंटरनेशनलाइज्ड सिस्टम हो जो दूसरों की वैल्यूज़ और आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करे, अडॉप्ट ना करे, वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे, तो कितना अच्छा हो. आपके ख्याल से क्या आईटी के कारोबार के अंदर इसका अहम रोल है? आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव दिस थिंग, और बल्कि हो भी रहा है. पाकिस्तान में काम तो हम कर भी रहे हैं, जी जी. लेकिन आपकी बात सही है कि हम में टॉलरेंस है ही नहीं. तो वही मैंने जो बात की ना पहले कि सरपरस्ती की तरफ से एस्पेक्ट वो मिसिंग है. गवर्नमेंट की सरपरस्ती और फैमिलीज में सरपरस्ती, और जो है दूसरे जो सीनियर्स सो कॉल्ड बैठे होते हैं हम लोगों की तरफ से सरपरस्ती प्रोवाइड नहीं की जाती है. यंगस्टर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है. इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इससे तो बेहतर है कि इंटरनेशनलाइजेशन ये कि मैं मुल्क छोड़कर भाग जाऊं. आजकल ये चल रहा है. तो मुल्क छोड़कर भागने वालों की और किश्तियों में हम लोग डूब रहे हैं. अगर यूं ना मिला तो जाने का तरीका तो हमको किश्ती में डूब जाएं, ये करें, वो वाले तरीके इख्तियार कर रहे हैं हम लोग. सर आपने तो अलार्म कर दिया, और असल प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी हमारे प्रोग्रामों के अंदर जो लोग इल्म व तदरीस से आते हैं उन्होंने ये बात की. आपको एक, आपके लिए तो खैर हैरान को नहीं है, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए होगी कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं जितने तालीम याफ्ता यानी जितने आला तालीम याफ्ता लोग आपके मुल्क के अंदर हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बस आप फॉर्म भरो आओ. तो डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान जैसे और दीगर और जो ममालिक हैं वहाँ पर तो ये आप लोग अगर चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे. मतलब एक बात कर रहा हूँ, फिर मैं वो कहना नहीं चाह रहा, मिसाल अजीब सी है गाँव देहात वाली, लेकिन वो जो सारी मिलाई है वो उतर जाएगी. तो फिर अब मैं किस तरह से आपको कहूँ. अब वो कह रहे हैं आ जाओ हमारे मुल्क के अंदर, हमारे लोग बोरिया बिस्तरा लपेट रहे हैं, जा रहे हैं. क्या करें डॉक्टर साहब, रोकें इनको? क्या कहते हैं आप? ये हो रहा है ना, आपने देखा होगा मुख्तलिफ टैलेंट वीज़ाज, नॉलेज वीज़ा, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं आप लोग. जी बिल्कुल हो रहा है, और फिर नए डॉक्टर अली नासिर निकलेंगे और क्या होगा. ये तो ज़माने का तरतीब है. बिल्कुल हिजरत होती है, हिजरत लोग कर रहे होते हैं. मेरे ख्याल है इससे घबराना नहीं है. अच्छा, ठीक है, इससे डरना नहीं है हम लोगों को. दैट्स ऑल राइट. आई मीन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. व्हाट वी हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग इज दिस
کہ ہم لوگوں نے ابھی بھی اپنے لیگیسی سسٹمز کچھ ایسے لیگیسی انسٹیٹیوشنز وہ ہم لوگوں نے ابھی تک ہم ڈیولپ نہیں. But like you went there, you achieved, I mean, I don't want to go into the long list, people can search you up and they'll know, but then you came back, right? But many people are going with the intent of just staying there. And what happens then is that they've studied here, this country has invested in them, they might not come. Matlab, that's the biggest fear. کیا کہتے ہیں آپ؟ That's all right, but their brains and their contributions will come, inshallah. What has happened with India? India, ابھی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ کو انڈیا کے میکسیمم آپ کو پروفیسر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو وہی ملیں گے. آپ کو کمپنیوں کے گوگل کا ہیڈ انڈین ہے, اس کے دوسرے تو یعنی آپ کو ہر جگہ پہ انڈینس ملیں گے. وہ کیا تھا؟ آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ہر ایک انڈین جا رہے تھے اور وہ ان کو بولتے تھے. ٹاٹا گروپ والے ہیں جو ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسکالرشپس دیتے ہیں, لیکن اسکالرشپ دینے کی ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہی کنڈیشن یہ ہے کہ تم 10 انڈینز کو امپلوائے کرو گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ امپلائیبلٹی بڑھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کئی پاکستانی ہیں, انہوں نے اپنی کمپنیاں یہاں پر کھولی ہیں, پاکستان میں کھولی ہیں, ورک آ رہا ہے پیچھے کی طرف جو ہے آ رہا ہے. تو یہ اس سے میرے خیال سے we shouldn't be worrying about it. However, انسٹیٹیوشنلائزیشن کی کچھ بہت سخت ضرورت ہے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. پیٹرونیج کی سخت ضرورت ہے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. مینٹورنگ بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. کئی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں, ایڈوائزری سسٹمز وغیرہ وہ نہیں ہیں. اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, اور پتہ نہیں کیسے ہوگا, مجھے بھی نہیں معلوم. میں اپنی طرف سے جس طرح سے وہ نہیں ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ جل رہی تھی تو ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں جو ہے وہ پانی کی ایک قطرہ ڈالتی تھی کہ شاید جو ہے میں ہوگا تو نہیں, آگ تو نہیں بجھے گی, لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں. تو میں ایز زبیر شیخ تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں, اور میں ڈال بھی رہا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور استطاعت دے کہ میں اور بھی ڈالوں حصہ. معاشرے کو اصل میں مینٹورنگ کی ضرورت ہے, جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہاں پر ایک اور بہت بڑا چیلنج اور پرابلم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ایڈریس کریں. وہ آئی ٹی سے تعلق نہیں رکھتا, وہ نوجوان نسل سے ضرور تعلق رکھتا ہے, اور آپ نے اس کا ایک اسپیکٹ اور ٹچ کیا. نوجوان نسل بہت زیادہ بے چین اور بے قرار ہے آج کل. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے جیسے آپ نے بتایا کہ مثبت ایسے منفی بھی ہے. لوگ ٹی وی چلاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں گلیمرس لائف سٹائل, گلیمر دیکھتے ہیں, دن دگنی رات چوگنی کی کہاوت تو ٹھیک ہے, لیکن لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایسی گلیمرس لائف لیڈ کرنی چاہیے, اور جب وہ نہیں کر پاتے تو معاشرے میں آپ ایک دیکھ رہے ہوں گے ایک عجیب سی فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, اور وہ ایسا ابال آ رہا ہے. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ہمارے نوجوان بے چین ہیں, اور جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے شارٹ کٹ, چھوٹا رستہ اپنا کر کسی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے ضرور کوئی بات کریں. جی دیکھیں, یہ جو وقتی طور پہ جو گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور آج جو ہے یہ بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ینگسٹرز میں, ینگ میرجز کے اندر جتنے ڈیورس ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فیملیز سپلٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ یار میں کیسے کر لوں, شاید اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا ہار دینا پڑے گا, یہ مجھے انگوٹھی دینی پڑے گی, اور یہ مجھے جو گاڑی دینی پڑے گی. اس چکر میں امپریشن کے طور پہ ہم نے مادیت کو سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, جو رزق جس کے نصیب میں جتنا ہوتا ہے ملتا ہے. ہاں کوشش ضروری ہے, اور کوشش کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو ضروری ہے. ہمارے پاس رول ماڈلز کی بھی کمی رہ گئی ہے. علی ناصر صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پازیٹیوٹی کی اور اس کی جو بات کرنے والے ہیں وہ خود اندر سے کھوکھلے نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو آدمی کہتا ہے کہ یار رول ماڈل پھر کون سا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں اپنے رول ماڈلز کو دیکھنا پڑے گا. سر اس میں پاپولزم کا بہت رول ہے, جیسے اب آپ نے بتایا. اب کچھ لوگ باتیں تو اچھی کرتے ہیں, آپ کو میں اب اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ کے اشارے میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ پاپولزم میں لوگ بلیو کرتے ہیں, جو پاپولر آئیڈیاز ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہوں, ایک میں بات کر رہا ہوں, وہ دل کو بھا جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے انداز سے دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, شاید وہ بات صحیح کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں.
اب آپ نے تو ایک اینگل کی طرف جیسے اشارہ کیا، میں سمجھ گیا، ناظرین بھی ہمارے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر وہ انہی لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو اسپریچویلٹی کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے. اور آج کل آپ نے بھی ایک دفعہ یہی بات کی تھی پروگرام میں کہ یہ اسپریچولیزم کی طرف بھی لوگ راغب ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. تو اب بات یہ لوگ دیکھتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، گفتگو کی 4 سطر، آج کل تو یہ ٹک ٹاک اور یہ، تو لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے جب کوئی حقائق سامنے آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. معذرت میں نے اس بات کی تفصیل پیش کر دی، مجھے پتا تھا آپ نہیں کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے اس لیے میں نے کہہ دیا. تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مینٹورشپ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا جیسے سر نے کہا، لیکن اس کے علاوہ سر بچوں کی آج کل تربیت بھی نہیں ہے کہ کسی کا مشورہ سنو، یا کوئی جو بات کہہ رہا ہے چاہے تمہارا استاد کیوں نہ ہو یا تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو بڑا عمر کے اندر، اس کی بات کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو بھی ذرا سا اس طرف آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ماں باپ کو بھی، کیونکہ علم و تدریس پر بھی بات ہو رہی. دیکھیں یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس اینڈ دا کڈس، ان کے درمیان جو ہے، کڈس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5-6 سال والے، ان کے ساتھ بھی they have to have a family bonding اس وقت ہوگا جب وہ فرینڈشپ اپنا رکھیں گے. نمبر 1 فرینڈشپ از ویری امپورٹنٹ. پیرنٹنگ اب وہ نہیں رہی کہ آپ ڈانٹ ٹپٹ کر کے کر لیں یا روپ سے اپنے جھاڑ لیں، یہ نہیں چلتا اب. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ انرجیز ان ینگسٹرس میں ہیں. چینج وہ لے کر آ سکتے ہیں، ہم نہیں لے کر آ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 ینگسٹرس کو بھی چاہیے خوبیاں دیکھو نا، کیوں برائیاں دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میرے اندر 100 برائیاں ہوں گی تو نہ دیکھو میری 100 برائیاں، کوئی ایک خوبی تو ہوگی نا، وہ خوبی اپنا لو، وہ خوبی دیکھ لو. تو وہ پاپولر فگرز کی چلو باقی چیزوں کو چھوڑو، آپ کوئی ان شعور ہوتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے لوگوں کو کہ پتہ ہو کہ خوبی کیا ہے، تو وہ خوبیاں دیکھو، اچھی باتیں اپناؤ، اپنی زندگی کو اچھا کرو، ختم. دیٹس اٹ. بی پازیٹیو. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. 3 سکلز ہیں سر جی، میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. 3 سکلز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فلا جو ہے نا وہ یہ ہے. ایک پہلی سکل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کیریکٹر سکلز آ جائیں. تو کیریکٹر اینڈ سوشل سکلز کے آنیسٹی کیا ہوتی ہے، ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اعتبار کیا ہے، میں آپ پہ اعتبار کروں، ان پہ اعتبار کروں، یہ والی سکلز بہت ضروری ہیں. نمبر 2 جو سکلز ہیں وہ یہ کہ ورلڈ میں ہمیں سروائیو کرنا آ جائے. مجھے کامرس کی سکلز آنی چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اگر دکان کھولنی پڑ گئی تو میں کیسے چلاؤں گا، یہ کروں گا. ایگریکلچر کی، سسٹینیبلٹی کی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دس کہ وہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں جو کہ ہم یونیورسٹیز میں سکھاتے ہیں کہ آپ بیچلر آف فلانا، ماسٹر آف فلانا، جو اس ڈگری کی سکلز ہوتی ہیں، وہ تیسری ہے. اٹس اونلی 1/3. 2/3 سکلز کو جو ہے ہم نظر انداز کر لیتے، اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو مدعو کروں. کچھ اور موضوعات بھی ہیں میرے ذہن کے اندر جن پر بات ہونی چاہیے، ان کے متعلق بات کرتے بھی رہتے ہیں. یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.